اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ اور جیسے کہ بچوں، آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ میں یہ 2 لیکچر جو ہیں آپ کے بہت لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا، اس کے بعد سلیبس آپ کا فنش ہو جائے گا۔ میں نے ایس او پیز جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، آپ ان کو تھورلی ریڈ کر لیں، اور جس دن آپ کا پیپر ہوگا یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دوز ایس او پیز۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ کہ ایک ون وے ڈسکشن ہے، یہ ہے دی ایکسٹرنل انفلوئنسز ان پاکستان پالیٹکس۔ جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں پاکستان پالیٹکس میں، اس کو ہم میجر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، جس میں امریکن انفلوئنس ہے پاکستان کے اندر، یا انٹرفیئرنس کہہ لیں پاکستانی اس کے اندر افیئرس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین فیکٹر ہے، جو انٹرفیئرنس ہے، یا جو وہ ایک ٹیررزم کو اسپانسر کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور تھرڈلی جو ہے، جو ایک فیکٹر جو بہت اہمیت کا حامل ہے، جو فال آؤٹ فرام دا مسلم ورلڈ، تو مسلم ورلڈ کی طرف سے جو فال آؤٹ ہے، جس میں سعودی عرب کا انفلوئنس ہے، ایران کا انفلوئنس ہے، بالخصوص پاکستان کے اندر، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے تاریخ کے پس منظر میں۔ پھر کہ کس طرح سے یہ انفلوئنسز جو ہیں پاکستان کو کی انسٹیبلٹی میں جو ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں جو ہے اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ چلے گا اس لیکچر کے بعد کہ امریکنز ہوں، انڈینز ہوں، ان کی کس طرح سے دلچسپی ہے پاکستانی سیاست کے اندر۔ تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جب 1988 کے اندر بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی پاکستان کے اندر، تب ایک سوال جو ہے بہت زیادہ ڈسکس کیا جانے لگا پاکستان کے اندر۔ وہ سوال کیا تھا کہ امریکن انوالومنٹ ان نیشنل پالیٹکس آف پاکستان۔ اب اس میں بہت ساری، اگر تاریخ کا جائزہ لیں، پاکستان کی تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا، اس میں آپ کو بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹس ملیں گی، جس میں ایک ایمبیسڈر تھا رابرٹ آکلے اسلام آباد میں، جس میں اس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی پاکستان کے ایک بہت زیادہ اہم رول کے حوالے سے، کہ پاکستان نے جو ہے وار اگینسٹ امریکن وار اگینسٹ جو رشیا تھا، اس میں بہت ہی ایک اہم اپنا رول جو ہے پلے کیا۔ اور جیسے پی 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 کی گورنمنٹ آئی 1988 میں، اور ایسی اسپیکولیشن جو تھی اس وقت، ریومرز جو تھے پھیلائے گئے یا پھیل گئے ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی، کہ پاکستان جو کی پوسٹ ہیں اس وقت جو 1980 میں، وہ امریکن کے کہنے کے اوپر، اس کے اوپر جو امریکہ نواز جو پولیٹیشنز تھے، جو بیوروکریٹس تھے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اب پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم پاکستان کی ہسٹری میں یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ بیکیم اے بیٹل گراؤنڈ فار مینی کنٹریز پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس آئیڈیالوجی، جس میں آپ کو ایران کا انفلوئنس ملتا ہے، آپ کو سعودی عربیہ کا انفلوئنس ملتا ہے،
انڈینز جو ہے ان کا انفلوئنس بنتا ہے پاکستان میں سیکٹیرینزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے. آپ کو امریکن کا رول ملتا ہے. دو دے آر ویری کلیور، دے ڈونٹ لیو دی ایویڈینس. لیکن اگر تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو بہت سارے واقعات ملتے ہیں. جہاں تک ریاستوں کے اثر انداز ہونے کا تعلق ہے پاکستان کے سیاسی اسٹرکچر پر، تو امریکہ، انڈیا اور ادر جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے جو انفلوئنس اور جو انٹرفیئرنس ہے کین بی وٹنسڈ اوور دا کورس آف دا ٹائم. اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے کہ جو امریکن انفلوئنس ہے یا دوسرے ملکوں کا جو پاکستان کی سیاست کے اندر انفلوئنس ہے یا انٹرفیئرنس ہے پاکستان کی سیاسی، چاہے وہ سیکولر پارٹیز ہوں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں. سو دس انوالومنٹ ان دی پالیٹکس آف پاکستان از ویری لانگ اسٹینڈنگ. مثال کے طور کے اوپر آپ افغان جہاد دیکھ لیں. Americans were giving everything to the افغان مجاہدین by the hand of پاکستان. اس کے علاوہ آپ 1971 میں جب ایسٹ ویسٹ پاکستان کا جو یہ تنازع ہوا تو اس میں اندرا گاندھی نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کیٹاگوریکلی جو اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ نریندر مودی نے، ناٹ اندرا گاندھی نے تو سندھ میں جب وہ ایک الذوالفقار ایک آرگنائزیشن بنی گئی آفٹر دی ہینگنگ آف ذوالفقار علی بھٹو، تو اس میں انہوں نے کیٹاگوریکلی جو ہے اسٹیٹمنٹ اندرا گاندھی نے دی اینڈ دے شوڈ کنسرن what is happening in the Sindh vis-a-vis the independence of Sindh. نریندر مودی کی آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں اسٹیٹمنٹ اینڈ ہی categorically accepted that we help the leftist sections of the Bangladesh, جس میں مفتی بانی کا آپ وہ دیکھ لیں، وہ آگے جا کے ہم سارا ڈسکس کریں گے کیسے ان کو انڈیا میں ٹرین کیا گیا، ان کو اسلحہ مورلی، پولیٹیکلی اور فائنینشلی سپورٹ کی گئی پاکستان آرمی کے خلاف ریزسٹنس کرنے میں. اس میں آپ افغانستان میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں کہ بلوچستان میں کس طرح وہ کلبھوشن یادو کا جو ایک ہے کس طرح سے اس نے نیٹ ورک ایک بنایا ہوا تھا را کا اور اس کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے گرفتار کیا. یہ اس چیز کی اور واضح دلیل ہے کہ ہاؤ اینڈ وائی دے آر انٹرفیئرنگ ان دی افیئرز آف پاکستان. تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم کیٹاگوریکلی اور ایکسکلوسیولی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو انوالومنٹ ہے پاکستانی پالیٹکس کے اندر، یا ان کا جو انفلوئنس ہے پاکستانی پولیٹیشینس کے اوپر، چاہے وہ ایوب خان ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہو، یا مشرف ہو، یا بینظیر بھٹو ہو، یا ذوالفقار علی بھٹو ہو، یا نواز شریف ہو، تو یو کین سی دیئر انفلوئنس آن دیز لیڈرز. اب جیسے ایوب خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز ان دی گڈ بکس آف امیرکنس. اب اس میں دو ریزنز ہو سکتے ہیں. کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ یا تو ایوب خان صاحب جو تھے وہ واقعی ہی واز پرو یو ایس، یا وہ کچھ ایسی ملٹری ایڈز جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے لینا چاہتے تھے کہ جس سے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ یا اس قسم کا ایک کوئی پروگرام شروع کیے جا سکتا. تو اس کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس انوالومنٹ جو ہے پاکستانی پولیٹکس کے اندر از امپاسبل. یو ایس نان انوالومنٹ جو ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، آپ کے ایک سائڈ پہ چائنا ہے، آپ کے ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، آپ کے ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، آپ کے ایک سائڈ پہ ایران ہے. اب یہ خطے کی بہت اہم طاقتیں ریجنل لیول پہ. چائنا جو ہے
going to replace the world order, ایک یونیپولر ورلڈ آرڈر سے ایک بائی پولر کی طرف ہم ٹرانزیشنل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرانزیشنل فیز ہے، جس طرح آج کل ساؤتھ چائنا سی کے اوپر جو امریکن اور چائنیز کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے، وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ چائنا جو ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر آرٹیفیشل آئیلینڈز بنا رہا ہے اپنی ملٹری بیسز کے لیے، تو اس کے اوپر امریکن کو بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں۔ اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے چائنا کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ویری ریسنٹلی چائنا نے جو ہے 5G ٹیکنالوجی جو ہے and they are also using in many parts of in few parts of the China on trial basis and they are very successful. اب Huawei company جو ہے it has been not allowed in the United Kingdom to do their business regarding 5G. اب اس کے جو ایک اوپن فیکٹ جو ہے، اس کا ایک اوپن فیکٹ یہ ہے کہ برٹشرز جو ہیں انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ اٹ از اگینسٹ دی سیکورٹی آف دا یونائٹیڈ کنگڈم، لیکن بس سے کچھ جو حقائق جو نظر نہیں آ رہے اس میں امریکن انفلوئنس یا امریکن جو ہے ول ہو سکتی ہے کہ چائنا کے بزنس کو جو ہے کوئی ڈینٹ پہنچایا جائے ہواوے کمپنی کے اور اس کو روکا جائے برٹن کے اندر ایسا کام کرنے سے، مگر تو اس قسم کی یہ جو ٹیکٹکس چل رہی ہیں تو کنٹریز ہیو دیر انفلوئنس آن ایچ ادر پالیٹکس، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ امیر ملکوں کا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں they have their influence, they have their interest and stakes in the underdeveloped countries, and if the underdeveloped countries is situated on a very important strategic location تو اس کے لیے جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ دیکھ لیں، آپ افغان جہاد میں دیکھ لیں، اپنے رشیا کو کاؤنٹر کرنا تھا امریکنز نے، دے یوز پاکستانیز، ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری پاکستان اور جو امریکنز کی جو ہسٹری ہے اس میں دیکھ لیں بہت ساری امینڈمنٹس لگائی گئیں، سینکشنز لگائی گئیں، جیسے پریسلر امینڈمنٹس ہے، بہت ساری سینکشنز لگائی گئیں، آپ کو کیری لوگر بل ہے جس کے تحت پاکستان کو جو ہے ایڈ ملنی تھی یا ملی، تو اس قسم کی بہت ساری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دی یو ایس پاکستان ریلیشنز از اے کمبینیشن آف ٹرسٹ اینڈ مسٹرسٹ، so both things are happening and both things have happened in the history of Pakistan vis-a-vis United States relations are concerned. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو جو امریکن انفلوئنس ہے میں نے پیچھے ایک بات کی تھی کہ an interesting pointer to that is the acceptance such acts by state who are، جو میں نے آپ کو بیان سوری جو میں نے آپ کو بیان بھی کی، جو امریکن انفلوئنس ہے پاکستان کے اندر، جو میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں، بٹ اس کی دو ریزنز ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں جو اہم ہے۔ ایک تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ایک خاص جگہ اس دنیا پورے ارض پہ عطا کی ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ بھی آپ کا بارڈر ہے، آپ کا انڈیا کے ساتھ بھی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی ہے۔ اب امریکنز جو رائیولری ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی چل رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس ریجن میں وہ اپنے مراسم جو ہیں، اپنے ریلیشنز جو ہیں انڈیا کے ساتھ اسٹرینتھن کر رہے ہیں، جس میں سول نیوکلیر ڈیل کا ان کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک بریک تھرو ہوا، ٹرانسفر ٹیکنالوجی، آپ کی سلیکون ویلی اور اس قسم کے کہ انڈینس کی ہیلپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس خطے کے اندر، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے تو اس سلسلے میں اس کو
چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو انڈیا کی انرجی ڈیمانڈ جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک سول نیوکلیر ڈیل کا ایک معاہدہ جو ہے کیا گیا انڈیا کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ ایران دیکھ لیں. اب ایران کے ساتھ جو امریکنز کی جو ایڈورسری جو رائیولری چل رہی ہے، وہاں پہ امریکنز کے اسٹیٹس ہیں. افغانستان کے اندر پہلے رشیا کو کاؤنٹر کرایا گیا بائی دی ہینڈ آف مجاہدین، پھر وہی مجاہدین ٹیررسٹ بن گئے، اور پھر پاکستان کے ساتھ مل کے افغانستان کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز کیا گیا. الٹیمیٹلی دیٹ ایشو ہیز بین ریزالو تھرو ڈائلاگس. تو قطر میں جو ڈائلاگس ہیں امریکن اور طالبان کے، وہ سارے آپ کو پتہ ہے. تو امریکن انفلوئنس جو ہے پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس ریلیشنز کا، اٹ ریفرز ٹو دی bilateral relationship between Pakistan and the US. On 20th October 1947, 2 months and 6 days after Pakistan's independence, the United States established relations with Pakistan, and making it among the first nations to establish relations with the new state. If you look at the Cold War, Pakistan allied itself with the United States against the Soviet Union and was an integral player in the SEATO and CENTO alliances. یہ alliance بنائے گئے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، کہ پاکستان اس کا ایکٹیولی ممبر تھا. 1970 میں جو ہے جو پاکستان اور امریکن کے ریلیشنز تھے، دے گیٹ ورسن بیکاز ذوالفقار علی بھٹو ہی وانٹس ٹو بی and he wants to do work and wants to take decisions politically without the American influence. And then ایک اس وقت دیکھا ایک آپریشن سائیکلون جو 1970 کے اندر کیا ہے، جو which was directed against Soviet expansion in Central Asia and South Asia. جو سب سے اہم پوائنٹر ہے which shows American influences in Pakistan's policy was a publication of 500 pages which was disclosed by the US State Department during 1955 and 1957. کہ یہ والیوم جو تھا it was on South Asian politics by the US Department of State as a part of the series on foreign relations of United States. American law کے اندر جو بھی آفیشیل یا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو ہر 30 سال کے بعد ڈی کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے، پبلک کیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہو، میمورینڈمز ہو، کنورسیشنز ہو امریکن آفیشل اور فورن لیڈرز کے درمیان، یا امبیسیز کی طرف سے کوئی ڈسپیچز کیے جائیں، کوئی انفارمیشن شیئر کی گئی ہو آفیشیل لیول کے اوپر. تو یہ ایک لا ہے امریکن اس ڈاکومنٹس کو ہر 30 سال کے بعد جو ہے پبلک کرتے ہیں. اب جب ہم ان ڈاکومنٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاؤ یو ایس ایٹیٹیوڈ اینڈ ٹرسٹ واز ٹوورڈ ویریس لیڈرز آف پاکستان اینڈ ہاؤ they were trying to promote interaction between Pakistan and US leaders at that time. اب اس میں جو سب سے پہلے جو ہے جو ایک پہلی اسٹیٹمنٹ جو ایک پبلش کی گئی کہ پاکستان کے اوائل میں جو گورنر جنرل غلام محمد خان تھے اور اس کے جو 2 پرنسپل ایسوسیٹس تھے
جنرل اسکندر مرزا اور ایوب خان. اب ان کے بارے میں ایک اسیسمنٹ جو ہے لکھی گئی اس وقت 1955 میں before Pakistan first formally granted bases to the Americans. اور اس میں یہ اسٹیٹمنٹ تھی, we believe that the present leadership would be favorably inclined towards US peacetime development of air bases for US use. And in that statement, Ayub Khan seems to be a special focus of American interest, much before he became the president of Pakistan. اب وہ امبیسڈر کون تھا؟ وہ امبیسڈر تھا ہاریس ہلڈریتھ. And he referred Ayub Khan as the final arbiter of the destiny of cabinet. یہ 1955 میں اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ we should strengthen Ayub Khan in Pakistan and he calls him a statesman with integrity. کہ 1955 میں جو ایک امریکن امبیسڈر تھا پاکستان میں, اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. اب اس وقت جو ایوب خان کے بارے میں جو امریکن پرسیپشن تھا, they were not unmindful of Ayub's political power base as commander-in-chief of the army. اب دوسری اسیسمنٹ جو تھی, جو نومبر 1955 میں انہوں نے دی ایوب خان کے بارے میں, Ayub is referred an extremely powerful figure in the country, and they believe that he may be strong enough to bring about change in the Pakistani politics structure. اب آپ کو اس چیز سے یہ اندازہ لگے گا کہ امریکن اس وقت they were very clear کہ who are their boys and those who are those politicians who deserve favorable treatment as compared to those who are not quite in their American camp and who should therefore be treated accordingly. تو امریکنز جو تھے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس دے کہ ان کے کون سے الائز ہیں پاکستانی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر, کون ان کے جو ہے ان کے کیمپ میں نہیں ہے. تو اس میں جو ہے دو لیڈرز جو ہیں ان کا نام سر فہرست ہے. ایک تھا حسین شہید سہروردی اور دوسرا سردار عبدالرب نشتر. And they were considered suspicious and fell in the category of disliked by the Americans. They were disliked by the Americans as being neutralist. They were neither in the favor of America, they were neither against the America. اب 19 اگست 1955 میں there was a statement dispatched by the ambassador Hildreth to the State Department regarding the possibility of Hussein Shaheed Sohrawardy inclusion in the cabinet. It is stated in somewhat imperial tone کہ ایک آپ کی جو ایک آمرانہ ایک ٹون جو تھی اس میں اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. Ambassador has told Iskandar Mirza and it will be made clear to Sohrawardy by others that the United States has no objection to inclusion of Sohrawardy in a high cabinet post. The apparent reason for this no objection certificate to Sohrawardy
was because the US desired that one unit legislation be done and on non-partisan basis, and Sohrawardi's talents and cooperation as legislator would be of utmost importance. تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں اس چیز سے کسی قسم کا کوئی ریزرویشن نہیں ہے کہ حسین شہید جو سہروردی تھے وہ ہائی کیبنٹ کا ایک حصہ بن جائیں. اور ان کا جو ٹیلنٹ اور جو کوآپریشن ہے دیٹ ول بی آف utmost importance. اب اس ایشو کے اوپر یہ جو ایمبیسڈر صاحب تھے تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے دیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو ریڈنگ میں بھی آپ کو مل جائے گا. while fully understanding the necessity to avoid US involvement in the internal politics through public stands in Pakistan, the fact is that US relationship is so important to Pakistan that complete non-involvement in the internal affairs of Pakistan is impossible. اس اتنا انفلوئنس پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ان امریکنس کا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی امریکن امبیسی کا آفیسر حسین شہید سہروردی کو اگنور کر دیتا، ڈس لائک کرتا، کہ اگلے 2 ہفتے تک دے ول بی انٹرپریٹڈ ہیئر ایز آفیشل پالیسی. تو پاکستانی جو ہیں اس کو ایک آفیشل پالیسی کے طور کے اوپر لیتے اس امریکن ڈس لائک کو حسین شہید سہروردی کے حوالے سے، اور اس کو ایک ڈس اپروول سمجھتے کہ اس کو ٹاپ لیول کیبنٹ جو ہے اس میں شامل نہ کیا جائے. اب اس کو اگر اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے کہ اس کو جو اپروو کیا جائے تو وہ بھی ایک آفیشل پالیسی کے طور کے اوپر پاکستان کے اندر جو ہے اس کو لیا جائے گا، اور ہی مے بی ایلیجیبل ٹو بی پارٹ آف دی ہائی لیول کیبنٹ. اب وہ جو امبیسڈر تھا تو اس نے 4 ریزنز بتائے تھے، اپریزلز دیے تھے کہ وی شوڈ انکریج سہروردی تھرو third parties to take a cabinet post under the new prime minister, just to protect our public positions at all times. دوسرا یہ ہے کہ embassy officers should make some efforts to maintain pleasant social contacts with Sohrawardi. اب ایک اور جگہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ جب دی گئی جو ڈوسیئر جو تھا اس میں ڈسکلوز کی گئی کہ جس میں کہ سردار عبدالرحم نشتر کا ایک he is a no friend of the West or US. So despite the apparent intimacy, there has been suspicions crept in between US and Pakistan government members. جیسے کہ 1956 میں the US embassy is convinced there is done efforts from Pakistani government to stage a campaign prior to US Secretary of State visit in order to get additional financial aid.
اس قسم کی اسٹیٹمنٹ بھی دی گئی کہ وہ کہ پاکستانی حکومت جو ہے اس وقت کی دے آر ناٹ ڈوئنگ سچ کمپین before the visit of Secretary of State of America in order to get additional financial aid for Pakistan. Despite all that, یہ جتنی بھی میں آپ کو یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں یہ جو آپ کو ریزنس بتا رہا ہوں اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہے پاکستانی سیاست کے اندر کہ آج تک آپ کے پاکستانی پولیٹیشینز جو ہیں ان کے اوپر ایک امریکن انفلوئنس کا ٹھپا لگا ہوا ہے. یہ ہمیشہ پرو امریکنس ہیں. پاکستان کی فورن پالیسی چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو یا انڈیا کے حوالے سے ہو یا ایران کے حوالے سے ہو یا دوسرے جو ریجنل پلیئرز ہیں جس میں یمن کا ایشو تھا, لیبیا کا ایشو یا پیلسٹائن کا ایشو ہے, اس میں suspicious, it has always been seen suspiciously. It has always been treated suspiciously کہ پاکستان foreign policy ہے is not free from American influence. آپ کو مثال کے طور پہ ڈینیل پرل کا ایک کیس پاکستان میں چند سال پہلے مشرف کے دور میں یاد ہے کہ جس نے پاکستانی سٹیزنز کو دن کی روشنی میں لاہور میں مرڈر کر دیا اور بعد میں پھر اس کے اوپر اس کو امریکن چھڑا کے لے گئے. تو حالانکہ وہ ایک بلیک واٹر اس کا تنظیم کا ایک سرگنا تھا جو یہاں پہ اسپائن کا کام کر رہا تھا. So despite all that, the most unflattering portrait from these classified documents, we are able to know there was only one leader, that he was free from American influence and he was the president of Iskandar Mirza. He was considered a neutralist, وہ neutral تھا because اور ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں جو مینشن تھی اس حوالے سے جو تھی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. He came across as bending over backwards to appease the American is critical of his own Prime Minister Chaudhry Muhammad Ali. Before the US has a first name relationship with the American ambassador, he is critical to the Chinese of Jamal Abdul Nasir and is contemptuous of neutralists and affirms to the US that he would not stand for change in Pakistan's foreign policy. ستمبر 1956 میں جو امبیسڈر تھا ہلبرٹ اس نے انڈیکیٹ کہ اسکندر مرزا showed and his British counterpart a copy of 4-page letter that he had drafted but had not yet seemed to sourworthy regarding foreign policy. In other words, the President of Pakistan showed a private official communication addressed to his Prime Minister to the foreign ambassador even before it was seen by the Prime Minister. یعنی کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے ابھی تک وہ چیز نہیں دیکھی تھی لیکن جو سورورتی صاحب تھے وہ امریکن امبیسڈر کے جو برٹش کاؤنٹر پارٹ تھے ان کو وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس دکھا چکے. اینڈ دس واز اب اسٹیٹ لیولس کے اوپر اس چیز کو ایک بریچ آف سیکورٹی کے نام سے دیا جاتا ہے. اور جس کے اندر
ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑا امریکہ کے اندر پاکستانی پولیٹیشنز کا، اور وہ جو امریکن امبیسڈر تھا تو اس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ چودھری محمد علی was timid, weak and perhaps coward. He even went to the extent of telling Hilde to advise US Secretary of State to talk very bluntly with the Prime Minister and scold him for allowing an official of the Foreign Office for publicly saying that the reception given to Chinese Vice President was greater than given to the Vice President Nixon. تو اس قسم کی جو ایک فلیکٹری کا جو ایک عمل ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ نکسن تھا اس کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا گیا جتنا کہ ایک چائنیز وائس پریزیڈنٹ کو میڈم سن یین سین کو دیا گیا. تو جب اس قسم کا ایک انفلوئنس ہو پاکستان کے اندر، تو وٹ وی ہیو گاٹ دی کنڈکٹ آف پاکستانی لیڈر was manifested in that document, which does not reflect their character as a leader of a sovereign state. They were, and you see the American self-images were also interesting and perhaps even relevant to the period after Zia's death. جو آج کا دور ہے، جو اب ضیاء کے بعد دیکھ رہے نواز شریف کا جو دور آیا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر رہے تھے، تو پاکستان واز ان دی پریشر، دی پولیٹیکل کلاس، پولیٹیکل ایلیٹس آف پاکستان ور ان دی پریشر آف امریکنس کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو نیوکلیئر ٹیسٹ، بٹ اٹ واز دی پاکستان آرمی who persuaded Nawaz Sharif, and there will be some politicians who wants to counter the Indian influence on Pakistan on the military front as well as on the political front. So there was pressure at that time. اس کے بعد آپ مشرف دور دیکھ لیں، ایک وار آن ٹیرر کے نام سے ایک سلوگن ریز کیا گیا 9/11 میں. پاکستان امریکہ میں ایک دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، پاکستان کو ایک کوئی آپشن دیے بغیر ایک پرسویٹ کیا جاتا ہے کہ whether you are with us or not. تو پاکستان نے بغیر سوچے سمجھے جنگ میں چھلانگ لگائی اور 70,000 سویلینز اور ہمارے آرمی جوانوں نے، آفیسرز نے جام شہادت نوش کیا، اور اس جنگ میں سب سے بڑی عظیم قربانی پاکستانی قوم نے دی. لیکن آج تک امریکنز پھر بھی they are not able to restore peace in Afghanistan, اور ultimately they sat on the dialogue table. ڈائلاگ کے لیے بیٹھے اور پاکستان کو جو ہے پاکستان کی مدد سے ایک کوشش کی گئی کہ افغانستان کے اندر پیس ریسٹور کیا جائے. تو یہ تھا بچوں آج کا آپ کا لیکچر، جس میں ہم نے امریکن انفلوئنس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. دوسرا لیکچر جو ہے اس میں ہم جو انڈین فیکٹر ہے اور جو مسلم ورلڈ کا جو انفلوئنس ہے اسپیشل ریفرنس ٹو ایران اینڈ سعودی عربیہ ان پاکستان ریلیجیس پالیٹکس یا ریلیجیس پارٹیز کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا یہ کورس جو ہے ختم ہو جائے گا. آئی وش یو گڈ سکسیس ان یور کیریئر. آپ کا یہ وینسڈے کو شاید پیپر ہے، تو اس میں اٹس این اوپن بک ٹیسٹ، تو بی پریپیئرڈ، اور آئی وش یو سکسیس ان یور فیوچر. اللہ حافظ. اگر کوئی سوال ہو تو یو آر مور دین ویلکم.